سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک بند گلی میں پہنچ چکا ہے یا کوئی حل ہے ہمارے پاس؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کرے ہیں ڈاکٹر آصم یوسف زئی امریکہ سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Thanks for having me. ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو سوال ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بند گلی میں پہنچ چکا ہے یا ابھی کوئی حل ہے ہمارے پاس کسی کے پاس؟ دیکھیں پاکستان میں یہ ہے کہ مطلب ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ بس اب پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، پاکستان ختم ہونے والا ہے، پاکستان جو ہے بند گلی میں پہنچ چکا ہے، یا پاکستان جو ہے مزید اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو. تو مطلب بہت سارے ایسے سچویشنز تھے جو کہ اس سے بھی مطلب گمبھیر سچویشنز تھے، اور پھر بھی پاکستان جو ہے وہ ابھی تک سروائیو کر رہا ہے اور سروائیو کرے گا جب تک کوئی انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ بہت کوئی بڑی بڑی چینجز واقع نہ ہو. تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے حسین حقانی نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قیاس سے دوسرے قیاس میں جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور اس طرح سے سسٹم جو ہے یہ چل رہا ہے. تو دس از آئی ڈونٹ سی اٹ ایٹ سم تھنگ نیو. دو چیزیں جو ہیں وہ صرف اس میں نیو ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ جو ہے وہ ہے ڈائریکٹلی ملٹری کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہیں. تو کسی بھی جمہوری یا پارلیمانی ملک میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے سپریم کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ بلڈنگ پہ جو اگر اٹیک ہو جائے تو وہ جو ہے وہ سب سے مطلب ایک پورے ملک پہ ایک اٹیک اس کو سمجھا جاتا ہے. جیسے امریکہ میں جنوری 6 میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اس پہ بہت زیادہ جو ہے ہیئرنگز ہوئی، اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، بہت زیادہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی. پاکستان چونکہ ایک جمہوری ملک ہے نہیں، تو اس وجہ سے چونکہ آرمی سپریم ہے پاکستان میں، اور آرمی انسٹالیشن پہ یا کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہونا اور اس پہ توڑ پھوڑ کرنا اور چیزیں چرانا، وہ ایک مطلب ایک بہت ہی انوکھا قسم کا سچویشن ہے پاکستان میں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. چکدرا جو دیر میں ہے، وہاں پہ جو ایف سی کا فورٹ ہے، وہاں سے لائٹ مشین گنز کو چرایا گیا ہے، ایل ایم جیز کو چرایا گیا ہے، اور وہاں سے بہت سارا اور اسلحہ جو ہے وہ بھی جو مطلب جس کو پی ٹی آئی کے کارکن کہا جاتا ہے، جس کو میں ٹیرر بیسیکلی کہتا ہوں، تو انہوں نے وہاں سے اسلحہ چرایا ہے. اب یہ پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا. پاکستان میں ہمیشہ سے آرمی کو بہت زیادہ ایک مقدس گائے کے طور پہ دیکھا گیا تھا، اور وہ جو ہے وہ چیز اب بریک ہو گئی ہے. یہ ایک منفرد اس میں بات جو ہے وہ ہوئی ہے. دوسری جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سویلین یا سیاسی بندے نے آرمی کو ڈائریکٹلی للکارا ہو، یہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا ہے. عمران خان نے جو کیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. عمران خان نے ڈائریکٹلی پہلے جو ہے وہ سٹارٹ اس نے لیا تھا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سے، اس کے بعد جو ہے پھر اس نے ڈرٹی ہیری میں اس کو چینج کیا، اور پھر اس نے ڈائریکٹلی باجوہ اور عاصم منیر کا نام لیا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. نواز شریف نے ایک کلوز ڈور میٹنگ میں آرمی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو درست کر لیں، کیونکہ دنیا میں ہماری جو ہے وہ سچویشن بہت خراب ہو رہی ہے. اور اس کے بیسس پہ اس کو ریموو کیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے فیملی کو ہراساں کیا گیا. بینظیر بھٹو کے ایک بہت چھوٹی سی اس پہ انہوں نے وہ طالبان کے ذریعے مار دیا. اس طرح سے ہم مطلب ہسٹری میں جا سکتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں ہسٹری سے. ہسٹری جو ہے چونکہ پاکستان میں 92 کے ورلڈ کپ سے شروع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہر ایک چیز کو وہ ایک خاص کر جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ ہر ایک چیز کو ایک انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو سٹیکس ہیں وہ اب بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے ڈائریکٹلی عاصم منیر کو للکارا ہے. اب بال جو ہے وہ عاصم منیر کے کورٹ میں ہے. اب عاصم منیر کے پاس جو ہیں وہ دو آپشنز ہیں. جیسے ٹینس جو لان ٹینس ہے، اس میں آپ فرنٹ ہینڈ کھیلتے ہیں یا بیک ہینڈ کھیلتے ہیں.
اب عاصم منیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فرنٹ ہینڈ پہ کھیلنا چاہتے ہیں یا اس کا جواب وہ بیک ہینڈ سے دیں گے. اگر وہ بیک ہینڈ سے اس کا جواب دیں گے یعنی ایک بہت ویک سا رسپانس دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ملٹری جو سپریمیسی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور اس طرح سے مزید جو ہیں وہ اٹیکس آرمی پہ ہوتے رہیں گے. اگر اس نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا جیسے مشرف نے اپنے کمانڈر کو کہا کہ جا کے اکبر بگٹی کو سارٹ آؤٹ کر دو اور وہ جا کے اس نے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا, تو یہ پاکستانی ملٹری کا ایک ٹرم ہے سارٹ آؤٹ کرنا. تو اگر عاصم منیر کسی سے کہتا ہے کہ عمران خان کو سارٹ آؤٹ کر دیں تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن اس کے بعد بنتی ہے. اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کچھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. عمران خان کے بیک پہ پاکستان آرمی کی ایک فیکشن ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان آرمی میں ہمیشہ سے فیکشنز تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جی ایچ کیو کے اندر لڑتے تھے. اب جو تیسری جو ڈفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی کے اندر کی لڑائی ہے, it doesn't matter کہ وہ کس طرح کے فیکشنز ہے, کون کون اس میں ہے, کون اس کو لیڈ کر رہا ہے, that doesn't matter. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو لڑائی تھی اس کو وہ پبلک آئی میں لے کر آئے ہیں, جو کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا. اب وہ لڑائی جو ہے وہ اب اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ لوگ وہ جا کے جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ وہ حملہ کر رہے ہیں, وہ آرمی کے خلاف ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اگرچہ پہلے مطلب پی ٹی ایم اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے تھے, لیکن اب جو ہے پنجاب میں پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے. کے پی میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ آپ ذرا رسپانس کو بھی دیکھ لیں کہ آرمی کا رسپانس کس طرح ہے, سیکیورٹی فورسز کا رسپانس کس طرح سے ہے. کور کمانڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ کریں. یہ کبھی بھی جو ہے یہ بلوچستان یا کے پی میں اس طرح نہیں ہوگا. اور ابھی ہم نے رسپانس کو دیکھا بھی کہ مطلب زیادہ جو لوگ مرے ہیں وہ کے پی اور بلوچستان میں ہی مرے ہیں. تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے اس میں. ادروائز بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بہت اس سے خطرناک سچویشنز ہو چکی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک میرے پاس چند سوالات ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, تو بہت سارے لوگ جن کا کہ تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بلکہ ان کی مخالف پارٹیوں سے ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھٹو کا قتل ہوا, باقی سب کچھ ہوا, اور پھر یہ کہ جیسے کہ مشرقی پاکستان وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن آپ نے ابھی اس کے جواب میں 3 سے 4 ایسی چیزیں گنوائی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, تو انپریسیڈنٹڈ تو ہے. ایک بات یہ ہو گیا نا, یہ جب اتنی بڑی, اگر اس میں سے ایک بھی میں کہتی ہوں ہو تو انپریسیڈنٹڈ ہوگا, اور خاص طور پر اس جنریشن کے لیے کہ جو 60% یوتھ ہے اس نے تو پہلے ایسا نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ کافی لوگ اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو پہلے ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس حوالے سے. دوسری بات یہ آپ اس پہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میرا آپ سے جو سوال ہے اس وقت سر, یہ جو پنجابی اور پشتون اور بلوچی کی جو ایک ڈیبیٹ ہے, میں نے کبھی اس سے پہلے یہ کیونکہ کافی سینسیٹیو ماں, لیکن اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پشتون کو تو کبھی بھی وہ حق نہیں ملے گا جو پنجابیوں کو ملتا رہا. تو اس میں کس حد تک ہے کہ عمران خان کو کبھی بھی جیتنے نہیں دیں گے. عمران خان پنجابی ہوتا تو شاید اس کے ساتھ یہ نہ ہونا ہوتا, کیونکہ وہ پشتون ہے. تو پشتون اور بلوچی کی تو اتنی مجال نہیں, جو اس نے کر دکھایا اس کے لیے تو اس نے ایک دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر ڈالا, کیونکہ وہ از ناٹ پنجابی. جو آپ کی جو انپریسیڈنٹڈ والی بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے حق میں انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. وہ سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں اس وقت جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان کے حق میں جا رہا ہے. عمران خان جو ہے وہ اب ایک ایسی فورس بن گئے ہیں کہ کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے. جوڈیشری اس کے بیک پر ہے, آرمی کا ایک فیکشن اس کے بیک پر ہے, اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بیک پر ہیں. کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے. پہلے جو ہے وہ لوگ جتنے بھی وزیر اعظم تھے وہ جو ہے وہ آرام سے جیل چلے گئے, جیل انہوں نے کاٹی اور واپس جو ہے وہاں سے آ گئے. وہاں سے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بمشکل جیل میں جو ہے 24 آورز گزارے نہیں ہیں, اور اس کو جو ہے وہ جیل سے اس کو مطلب
مرسیڈیز گاڑی میں اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لایا گیا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. تو یہ جو ساری انپریسیڈنٹڈ جو چیزیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے حق میں جا رہی ہیں. دوسری جو بات ہے وہ جو پنجابی اور پشتون والی جو ایک ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں. اس کے وہ جو ایک جب وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حقوق نہیں ملے ہیں جو کہ پنجاب کو ملے ہیں تو وہ اس میں ایک صداقت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, خاص کر بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے اور بلوچوں کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس کے ایریا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, پنجاب کی پاپولیشن جو ہے وہ 55% ہے اینڈ آئی ایگری کہ ریسورسز جو ہیں اس کے لحاظ سے مطلب ان کو ملنے چاہیے, لیکن جو ریسورسز ہیں وہ 80% سے اوپر جو ہیں وہ پنجاب چلے جاتے ہیں. خاص کر جو نیچرل ریسورسز ہیں جیسے گیس ہے, اب گیس جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے, کے پی میں نہیں ہے, لیکن وہ گیس جو ہے وہ پنجاب میں ہر جگہ پہ موجود ہے. کے پی میں اب بہت زیادہ جو گیس ایکسپلوریشن ہے وہ کے پی میں ہو رہی ہے, لیکن کے پی میں وہاں پہ نہیں ہے. تو جب وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسپلائٹیشن ان کے ریسورسز کی ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ کم از کم کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے جو کہ نہیں ملا ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ کس طرح سے آپ پولیٹیشنز کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. بھٹو جو ہے, بھٹو کو پھانسی دی گئی, بے نظیر کو مارا گیا, ٹھیک ہے, زرداری کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. اسی طرح سے پشتون جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, اگرچہ پشتون کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنا ہے, لیکن ان کے ساتھ باقی جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک لفظ بھی بولے تو ان کے ساتھ تو ان کو جو ہے وہ 4 سال جیلوں میں رکھا جاتا ہے. اب بھی پی ٹی ایم کے بہت سارے جو کارکن ہیں وہ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور کوئی بھی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. علی وزیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہے وزیرستان سے, لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اور دیکھیے 2 سال تک وہ جیل میں پڑا رہا کیونکہ اس نے جو ہے باجوہ کا نام لیا تھا. عمران خان جو ہے وہ ڈائریکٹلی گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی گالیاں دے رہے ہیں آرمی کو, اور آرمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے, اٹ ڈیپینڈس. تو یہ جو ہے نا یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کے اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, لیکن جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب سوشل میڈیا سے پہلے, سوشل میڈیا سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو ہے یہ بہت سارے لوگ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں آرمی کو کیا کرنا چاہیے ایک ایسے لیڈر کے ساتھ جس کے ساتھ پبلک ہو اور وہ نظر آ رہا ہو؟ یعنی اگر کوئی اب اس کو ڈینائی کرے گا نا, ہم بھی بڑا ڈینائی کرتے رہے, اگر کوئی اب اس کو ڈینائی کرے گا تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو, ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے باہر نکلنے کے بعد انتشار نہیں ہوگا, ارلیسٹ الیکشن کروا دو. کیا آپ سمجھتے ہیں, میں بہت بڑی کریٹیک ہوں عمران خان کی, میں نے بہت زیادہ پروگرام عمران خان کے خلاف کیے ہیں. عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے اس کے بعد سے میں نے ان کے اوپر بہت تنقید کیا, لیکن اب یہ جو ایٹماسفیئر ہے وہ جو کریٹ ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ ڈیمانڈ دی ارلیسٹ الیکشن کی وہ غلط ہے, اور کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ, جو آپ نے کہا کہ ان کے سامنے چپ ہیں, تو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ایسے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلا رہے ہیں گھروں کو, اور جن کو آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ بہرحال مجھے نہیں پتا جنہوں نے اسلحہ وہاں سے پکڑا ہے, آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی رپورٹ ہو, میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جو جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے اس کی جو ویڈیوز آپ تک پہنچی ہیں اس میں عورتیں, بچے اور بوڑھے ہیں, وہ دہشت گرد ہیں یا وہ شر پسند ہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کی ڈیمانڈ غلط ہے؟ یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ آرمی کو عمران کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اب ذرا اس سوال پہ آپ ذرا تھوڑا سا سوچ لیں, ٹھیک ہے. کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ آرمی کو ایک پولیٹیشین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی بھی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوگا. مطلب یہ جو برما اور اس طرح کے ممالک میں جہاں پہ کمپلیٹ کنٹرول ہے آرمی کا, وہاں پہ تو اس طرح کے سوال اٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ملک اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہو اس میں اس طرح کا سوال جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت ایک المیہ ہے کہ جو ہے وہ آرمی کو جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی مطلب نہیں بنتا ہے کہ
آرمی کا کام ہی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ ڈیل کرے. ٹھیک ہے, آرمی کا کام یہ ہے کہ وہ کسی پولیٹیشین کو اور کسی لیڈر کا حکم مانے, یہ آرمی کا کام ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا برتاؤ کریں, یہ آرمی کا کام ہی صرف سے نہیں. آرمی کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ حکم مانے, سر یس سر, یہ ان کا کام ہے, یس میم یہ ان کا کام ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے ان کا کام. تو پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی ایک پوری ہسٹری ہے جس میں سے آرمی نے ہمیشہ جو ہے وہ میڈلنگ کی ہے پالیٹکس میں, اور ہمیشہ انجینئرنگ کی ہے. انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ انہوں نے کی ہے, جیسے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو انسٹال کر دیا, یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے وہ دوسروں کو جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ, سول ملٹری امبیلنس جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے پروگرس کو روکا ہے. اب دیکھیں آج جو ہے وہ کرناٹکا ہے یا کیرالا ہے, وہاں پہ الیکشن ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ کانگریس جیت گئی ہے, اور نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کانگریس کو ٹویٹ کیا ہے کہ کنگریچولیشنز آن یور ون. یہ ہے بیوٹی اس ملک کی اور اس ڈیموکریسی کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوگا اس طرح سے, اور وہ جو ریزن اس کا وہی ہے کہ ملٹری کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک رول رہا ہے, اور بہت ہی خوفناک قسم کا رول رہا ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پالیٹیشنز کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ اس نہج تک حالات جو ہے آ گئے کیسے, لیکن کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا ہے. سارے جو ہیں وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج جو ہے عدلیہ کیا کر رہی ہے, اور آج جو ہے وہ پالیٹیشنز کیا کر رہے ہیں, اور ابھی جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کال دی ہے کہ آپ منڈے کو جو ہے وہ آ جائیں سپریم کورٹ کے باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے لے آنا چاہتے ہیں. کارکن جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے. اب ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 10-15 لوگ کم از کم جو ہے وہ ان 3-4 دنوں میں مارے گئے ہیں. اب ان کا کیا قصور, ان کا قصور کیا؟ جی میڈیا پر جو سارے اعداد و شمار آ رہے ہیں اس میں 20 تو صرف بٹ کیلا میں پی ٹی آئی کے مرے ہیں. بٹ کیلا میں سب سے زیادہ ہیں, باقی دو کسی جگہ 2 کسی جگہ 3, تو ٹوٹل کوئی 40-50 کے قریب ان کے ہیں, اور باقی دوسری طرف بھی ظاہر ہے کہ جہاں باغ تو کہا جا رہا ہے کوئی 100 کے قریب, تو میرا خیال ہے کہ کتنے ہیں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. جی ایگزیکٹلی تو مختلف نمبرز ہیں, لیکن اگر ایون 50 ہوں ٹھیک ہے, تو پھر بھی ایک بندہ جو ہے نا وہ بھی اگر اس طرح کی سچویشن میں مر جائے نا وہ بھی زیادہ ہے. ایک بندہ, یہ تو 50 ہیں. اب 50 گھر جو ہے وہ کس وجہ سے جڑ گئے ہیں, کس وجہ سے جو ہے نا ان پہ غم اور ماتم جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ان کا قصور تو اس میں کوئی نہیں ہے, کسی بھی عام آدمی کا اس میں قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ فالوورز ہوتے ہیں, اور یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو کس طرح سے ان سچویشن سے بچائے. یہ ان کا کام ہے, نہ کہ وہ ان کو ڈریگ کرے. اب عمران خان کیا کر رہا ہے کہ انہوں نے شیلڈ بنایا ہوا ہے اپنے ورکرز کو. ٹھیک ہے, اپنے ورکرز کے ذریعے وہ جو ہے اس نے شیلڈ بنایا ہوا ہے, اور اپنے ورکرز کو کہتا ہے کہ میں کال دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ 15 منٹ میں روٹ کلیئر کر دیں, ادروائز میں کال دیتا ہوں کہ وہ میرے ورکرز آ جائیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ہے نا وہ جو ٹی ایل پی اور طالبان اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے الٹیمیٹمز دیتے ہیں اور اس طرح کے کالز دیتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے کالز نہیں دیتی. تو جو بھی سوری ٹو ڈس ایگری, دنیا میں جو بڑے بہت ساری ایسی تحریکیں چلی ہیں, موومنٹس چلی ہیں, اس میں جو پولیٹیشین ہے وہ کالز دیتا رہا ہے, اور اس کی آواز پہ لاکھوں لوگ نکلتے رہے ہیں, بڑے ریولیوشن آتے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ اقتدار حاصل کرنا ہے, وہ ایسا جس طرح. لیکن اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نواز شریف کی طرح بہیو کریں اور کوئی کیمپین نہ چلائیں اور کال نہ دیں, اور 1-2 دن سڑکوں پہ نکلیں, اور اس کے بعد ان کے خلاف کیسز چلیں, اور پھر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, جیل بھیج دیا جائے, اور اس کے بعد وہ باہر چلے جائے, کیا عمران خان بھی ایسا کریں؟ مسئلہ یہ ابھی تک جتنے بھی پولیٹیکل جو ریلیز ہوئی ہیں اور جو پولیٹیکل کالز ہوئے ہیں اس میں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں. ٹھیک ہے نا, جو ایک آڈیو جو آئی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ یاسمین راشد ہے یا جو بھی نام ہے اس کا حکم ہے کہ لاہور کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو کالز ہیں وہ لیڈر پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے نہیں آتے ہیں کہ آپ
کسی کے گھر جو ہے خاص کر کسی آرمی والے کے گھر کو آپ جلا دیں یا کسی آپ جو ہے وہ صرف آرمی والوں کے گھروں پہ اٹیک کریں. لوگ آتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک کمپلیٹ نان وائلنٹ موومنٹ جو ہے وہ چلی اور اس کے نتیجے میں وائٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم ہونا پڑا اور ایک جو ہے وہ ایک کوalition گورنمنٹ اس کے نتیجے میں آ گئی. ٹھیک ہے, اس طرح سے بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ ہر روز ریلیاں ہوتی ہیں, لیڈرز جو ہے وہ کال دیتے ہیں اور ان کے کارکن آ جاتے ہیں, لیڈرز ان کو جو ہے وہ اسپیچ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگ آرام سے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی میں یہ ڈفرنس ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے وائلنس کو ترجیح دی ہے. اب بھی آپ دیکھیں تو جب بھی آتے ہیں تو ان کے پاس یا بیٹ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں, جس طرح سے ٹی ایل پی کے پاس ہوتے ہیں ڈنڈے, اسی طرح سے پی ٹی آئی کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ فائر کر رہے تھے سیکیورٹی فورسز پہ, تو ان کے پاس اسلحہ تھا. اب جب آپ کے پاس اسلحہ ہو جائے اور آپ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ شروع کر دیں, پھر وہ لائن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو کہ آپ کے پولیٹیکل ورکر کا جو لائن تھا, جو کہ آپ کو بچا رہا تھا, وہ آپ کو ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. پھر جو ہے اٹس اے فیئر گیم. اس کے بعد اگر آپ پہ گولی چلتی ہے تو بالکل دیٹس اے فیئر گیم. اور اگر گولی چلتی ہے اور اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, یعنی آپ جو ہے کوئی اور اس میں مر جاتا ہے, تو اگین یہ جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ اس لیڈر کی وجہ سے ہوا ہے اور جس نے کال دی ہے اور ان پولیٹیکل ورکرز کی وجہ سے ہوئے جو کہ اللہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اس میں یہ ہے کہ میں نے کیونکہ اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے اور کافی ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی. ابھی تک ایسی کوئی ویڈیو ہمیں ایز سچ نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جلاؤ کریں. ان کی پلاننگ پیچھے ہو سکتی ہے کہ یہ ہو, لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو تھی اس میں بھی ان کو ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ وہاں پر چلتے ہیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھہرو بھی. اس میں بھی ان کو یہ کہتی ہوئی نہیں سنائی دی کہ وہاں پہ جا کے گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو اور مار دو. لیکن یہ ہے کہ پلاننگ ہو سکتی ہے ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو سکتی. سر یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اس میں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بہت فرق ہے, اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فاشزم ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمیشہ سے ہم عمران خان کے اور ان کی پارٹی کے اس فاشزم کا جو ہے وہ ہم تنقید کرتے رہے ہیں. لیکن یہ جو موومنٹ ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ کہیں پر نہیں پتا چلا کہ پہلے انہوں نے گولی چلائی. ایسا تو نہیں سر, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اس سے کچھ اگر ہم ایک سال میں دیکھیں جو کچھ ہوا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا گیا, ننگا کر کے تشدد کیا گیا پالیٹیشنز کو, لا میکرز کو, اور جو کانفلکٹ رہا عمران خان کی پارٹی اور ایک بڑی طاقت کے بیچ, تو اس کے بعد جو غم اور غصہ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں تعلیم ہوتی اور ہم تعلیم میں تھوڑا اوپر ہوتے تو شاید اس کو جو ہے کوئی اور کسی اور طرح غصہ نکل جاتا اور یہ سب نہ ہوتا؟ وزیرستان میں خڑ قمر کا واقعہ ہے جو ہے نا, وہ پروٹیسٹرز تھے, وہ صرف آرمی کے چیک پوسٹ پہ گئے, وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں آرمی نے ان پہ گولیاں چلائی. وہ مسلح نہیں تھے, ان پہ گولیاں چلائی اور 16 لوگوں کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ کور کمانڈر کے گھر میں جاتے ہیں, وہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی ہے, نہ کوئی آرمی ہے, نہ کوئی گارڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ وہاں سے جو ہے وہ ساری چیزیں آپ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, ساری چیزیں آپ بریک کر دیتے ہیں. وہاں کے اسٹرابری اور وہ اٹھا لیتے ہیں, قورمہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں. ہم نے تو وہاں سے مور جو ہے نا وہ آپ چوری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ آپ چوری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ میرے پاس اس کا وہ ہے رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ اب اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی بھی اور پارٹی ہوتی, ٹھیک ہے, اب تک جو ہے وہ ابھی تو صرف 50 لوگ جو ہیں اس میں مرے ہیں, جو کہ بہت زیادہ مطلب it's a very sad situation. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعداد ہزاروں میں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی اور پارٹی اس طرح سے کرتی, جو کہ نہیں کرے گی, جو کیونکہ وہ ٹرینڈ اس طرح سے نہیں ہے, صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح سے ٹرینڈ ہے. جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے, وہ تو ظاہر ہے وہ تو بہت بڑا فرق ہے پاکستان کی سوسائٹی میں باقی سوسائٹیز کے مقابلے میں, جہاں پہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, اور جو ایک ریلیجس سینٹیمنٹ ہوتی ہے اس پہ اور بھی ونس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. عمران خان نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ریلیجن کو اور پیٹریاٹزم کو اور فیشزم کو اکٹھا کیا ہوا ہے.
یہ اس نے ایک ڈفرنٹ چیز کی ہوئی ہے کہ وہ جو ہیں وہ اسلامک ٹچ دے دیتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے, اس سے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اور بھی بھڑک جاتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے کہ اپنے پرسنل فائدے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا. اس نے جب وہ سپریم کورٹ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالے. اس نے اپنے کسی بھی اور یہ لیڈر کا نام نہیں لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس نے کسی اور ورکر کا نام نہیں لیا کہ جی میرے ورکرز جو ہیں 3000 سے زیادہ ورکرز کو آپ نے کیوں جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ باقیوں کو وہ بھی نکال دیں. اس نے کسی کا نام نہیں لیا. اس نے کہا صرف مجھے, میں, ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے جو ہے وہ یہاں سے باہر نکال دیں. تو صرف اپنے انا کے لیے, اپنے ایگو کے لیے اور اپنے پرسنل فائدے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ ایک پورے سوسائٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ایک پورے ملک کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, ان کی دی ارلیسٹ الیکشن کی جو الیکشن وہ کہہ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ غلط ہے. دیکھیں, الیکشن کا ڈیمانڈ اس کا اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے ایک ایسے الیکشن چاہتے ہیں جس میں وہ پھر سے واپس وزیر اعظم بن جائے. اگر وہ لوز کر گئے سو وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر وہ جیت گئے, وہ ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس میں صرف اور صرف وہ جیت جائیں. اگر وہ ہار گئے تو اس سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, وہ تو تو بات کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے الیکشن از پرفیکٹلی فائن. نہیں, الیکشن کا کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن ہونا چاہیے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ہونا چاہیے, لیکن ایک اب جو یہ سچویشن بن گئی ہے, اب اس میں ایک اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کون جو ہے وہ اس کو گارنٹی دے گا کہ دس ول بی اے فری اینڈ فیئر الیکشن. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اتنی جو ہے نا وہ عمران خان نے وہ جو اس نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پہلے مطلب فالٹ لائنز تھی, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنز میں فالٹ لائنز تھی, سوسائٹی میں فالٹ لائنز تھی, لیکن اس نے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے ایگو کے لیے یہ کیا ہے کہ اس نے ان فالٹ لائنز کو بالکل جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائڈ اوپن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو عمران خان اس وقت چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اردوغان کی طرح ایک فار لائف پریزیڈنٹ بن جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. ٹھیک ہے, کل کسی نے بتایا تھا کہ وہ خامنائی کی طرح وہ اور خمینی کی طرح وہ ریولوشن لے آنا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ نہیں, آئی ڈس ایگری ود دیٹ. خامنائی کی طرح نہیں, کیونکہ پھر اس کو داڑھی رکھنی پڑے گی. وہ نہیں چاہتا ہے. وہ بالکل اردوغان کے سٹائل پہ وہ ایک پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتا ہے جس میں وہ جو ہے وہ تاحیات پریزیڈنٹ بن جائے اور جو آرمی ہے وہ اس کے ساتھ پاور شیئرنگ کر رہا ہے. That's what he wants. He is not against army. Nobody said کہ he is against army. وہ چاہتا ہے کہ صرف آرمی جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے پاور شیئرنگ کرے اور دونوں جو ہیں وہ ایک فارمولے پہ پہنچ جائیں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کریں گے, یہ چیزیں میں کروں گا. وہ بیسیکلی جو جس طرح سے گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ جاتے ہیں, آپ جی ہے سلام کرتے ہیں, پولیس بھی وہاں پہ جاتی ہے سلام کرتی ہے, ایس ایچ او بھی جو ہے نا وہ پٹواری بھی وہاں پہ جاتے ہیں, باقی جو اگر باہر سے کوئی آئے وہ بھی جو ہے وہ چودھری صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں, وہاں پہ ڈیرے پہ جاتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں. وہ بیسیکلی اس طرح کا سسٹم چاہتا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ اس کا آشیرواد لے لیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہیں لوگ اس کو سلام کریں اور اس کے بعد وہ کچھ نہ کریں, کیونکہ نہ اس کا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے, نہ اس کا اس نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, وہ بس صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سپریم لیڈر کے طور پہ وہاں پہ بیٹھا رہے اور وہ جو ہے صرف آرڈرز ایشو کریں اور لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اس سے پوچھیں کہ جی اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں, اور ہر روز وہ جو ہے وہ ایک سپیچ دے دیں قوم کو, وہ ایک بھاشن دے دیں ہر روز. That's what he wants. اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. Alright, ڈاکٹر صاحب, I do agree with you on this point. لیکن اس میں ایک سوال ہے, اگر پبلک یہ چاہتی ہو کہ ٹھیک ہے ہمیں ایسے ہی چاہیے نظام اور ہمیں یہی چاہیے, تو پھر کیا کریں؟ جمہوریت تو ووٹ گنتی ہے نا سر. بالکل, لیکن یہ کہ اگر ان پہ ڈیپینڈ کرتا اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ فل مینڈیٹ دے دیں پی ٹی آئی کو, تو پھر اس کے بعد اور وہ 2/3 اکثریت لے لیں پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, تو بالکل وہ پارلیمنٹ میں جا کے ان سائڈ دا پارلیمنٹ وہ جو ہیں وہ ایک چینج لے آئیں, پریزیڈنشل سسٹم کر دیں, خلافت کر دیں, جو بھی وہ چاہتے ہیں
وہ ایگزیکٹلی وہی کر دیں. اگر وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں بالکل بنا دیں, وہ اگر خلیفہ بننا چاہتے ہیں بالکل اس کو بنا دیں, وہ اگر اردوغان کی طرح پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں, جو بھی وہ چاہتے ہیں, لیکن اٹ شوڈ بی ان سائڈ دا پارلیمنٹ تھرو اے پارلیمنٹری سسٹم اینڈ ناٹ تھرو دا اسٹریٹ پاور. اوکے, وہ تو آبویسلی جو آپ نے کہا کہ الیکشن ہو, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں اور 2/3 میجورٹی جو ان کو نظر آ رہی ہے اگر ان کو مل جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. گو کہ ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم اسی کے خلاف ہیں. لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جمہوریت میں تو وہ کہتے ہیں کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, تو جمہوریت ہے اور یہ سسٹم ہے اور ایک بندے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے پاس میجورٹی ہے تو کیا کیا جائے. لیکن سر اس میں ایک اور سوال ہے, میں نے ان کے اوپر بڑی تنقید کی, وہ جو ریلیجن کارڈ یوز کرتے ہیں. آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ ان کا یہ ہے, لیکن کیا پاکستان میں ہمیشہ سے ریلیجن کارڈ یوز نہیں ہو رہا؟ ہم نے تو یہاں پر ایک جو سوسائٹی کا حصہ ہے اس کو کافر قرار دے دیا, ہم نے تو قانون تک بنا دیا, تو اس سے بڑا کیا ریلیجن کارڈ استعمال ہو سکتا؟ نہیں, یہ جو حالات اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ نے ریلیجن اور اسٹیٹ کو ایک ساتھ کر دیا ہے. وہ تو ہم بہت عرصے سے, وہ تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ریلیجن اور اسٹیٹ دونوں جو ہیں وہ سیپریٹ ہونے چاہیے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں, یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. وہ تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اس کے نام میں اسلامک ہے اور اس کا سارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اسلام پہ بیسڈ ہے, اور آپ اسلام کے اگینسٹ کوئی بھی لا جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ڈفرنس ہے عمران خان اور دوسرے لیڈرز میں وہ یہ ہے کہ وہ صرف جو ریلیجن ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ اس کو کہتے ہیں, احمدیز کو جو قادیانی جو قرار دیا گیا تھا وہ بھٹو صاحب نے کس لیے کیا تھا؟ اپنے فائدے کے لیے. وہ ڈیفینیٹلی, لیکن اس میں ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی وہاں پہ شامل تھی, وہ ایک پولیٹیکل پروسیس اس میں کم از کم اس میں شامل تھا. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اس کو کیا گیا تھا. وہ کہ جس کو مطلب جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, کہ احمد کے پورے ریلیجن کو, یعنی ریلیجس حصے کو آپ نے جو ہے وہ کافر قرار دے دیا, اور ابھی بھی جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک ہیں. یعنی ابھی تک جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ وکلاء برادری جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے حلف لینا ہے کہ یہ جو ہے یہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ تو ابھی تک ہیں, لیکن وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے وہ لے کے آئے تھے. جو عمران جو کر رہا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک فیشسٹ طریقے سے وہ کر رہا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. یہاں پہ جو ڈفرنس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیجن کسی اور نے استعمال نہیں کیا ہے. ریلیجن خود جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سب سے زیادہ ریلیجن کو یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی والے خود جو ہیں وہ ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا مطلب ایسی پارٹی نہیں ہے. اے این پی کے پی میں بلور نے جو ہے وہ ایک کیا تھا کہ اس نے ہیڈ منی جو ہے وہ دے دی تھی کسی کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کو ویپنائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہر ایک کا حصہ اس میں شامل ہے. میں کسی ایک بندے کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, اس میں ہر ایک کا حصہ شامل ہے. اور جب تک وہ اس سے ہر ایک جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ مزید جو ہے وہ لوگ وہ ریلیجیوسٹی کی طرف جا رہے ہیں. مزید جو ہے وہ جو سوسائٹی ہے, خاص کر پاکستانی سوسائٹی, اس میں ریلیجن کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکن کو جو ہے وہ مارا گیا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے کیونکہ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے عمران, اس کا نام نہیں, اس نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے لیے پیغمبر کے برابر ہے یا پیغمبر سے کم نہیں, یہ اس طرح سے کچھ لفظ اس نے کہا. اس کو جو ہے انہوں نے ڈریگ کیا دکان سے اور اس کو جو ہے وہیں پہ مار دیا. ٹھیک ہے, تو جیسے چائنیز کے ساتھ کیا, جیسے سری لنکن جو مینیجر ہے اس کے ساتھ کیا, اور ہر روز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ایک جو ڈاکٹر کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک ساتھ کھڑے آدمی کے لیے کہہ دیا جو کہ وہاں کا ناظم تھا, اس کے لیے اس نے یہ کہہ دیا تو اس کو مار دیا گیا. لیکن کیا وہ لوگ اس کو اس وقت بھی مار دیتے کہ اگر جس طرح عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ولی اور پیغمبر کی طرح, تب بھی لوگ مارتے اس کو؟ مجھے لگتا ہے نہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ I don't know, کیونکہ مجھے مطلب جو مینٹیلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اگر شاید ولی جو لفظ ہے وہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل ہے, لیکن جب تک آپ پیغمبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ وہ
وہ بہت زیادہ اس کو کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر کسی نے کہا کہ عمران پیغمبر ہے تو شاید وہ اس کو بھی مار دیں گے, کیونکہ یہ لفظ کیونکہ یہ کہا ہے بہت لوگوں نے, لیکن خیر اس پہ میں نہیں کہنا چاہوں گی, کیونکہ وہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ اس وجہ سے کسی کے اوپر کوئی بات آئے, تو اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی, ورنہ کہا ہے لوگ. ہاں ایگزیکٹلی تو ہم جو ہے وہ مطلب ہاں تیل جو ہے مزید تیل اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کر لی جائے. تو بہرحال سوال تو اپنی جگہ پر ہے, جمہوریت اور ایک طریقہ کار اور الیکشن کی ڈیمانڈ اور یہ سب ہے, تو بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس کے اوپر انکار کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو پیش کیا اور ہر سوال کا جواب بہت کمال کا دیا. تھینکس الاٹ آپ کے بہت ہی قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم ڈاکٹر صاحب. گڈ ٹو بی ود یو. تھینک یو.